ہلو دوستو، میں ہوں اپوسٹیٹ امام اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میں سے کسی نے اسے سبسکرائب نہیں کرا ہے تو اسے جلد سے جلد سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری جو بھی ویڈیو آئے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ کیسے اسلام میں پردے کا حکم اترا۔ یہ بڑی عجیب اور ایک ویئرڈ کہانی ہے کہ کیسے پردے کا حکم جو ہے وہ اسلام کے اندر نازل ہوا۔ اسلام وہ مذہب جو پردے کے نام پہ عورتوں کی آزادی سب سے زیادہ چھینتا ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کسی کو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دیتا ہے۔ خود بخاری میں آتا ہے حدیث 120 میں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے 2 تھیلے بھر کر علم سیکھا، یعنی نالج جو ہے مجھے 2 تھیلے بھر کر ملی یا 2 برتن بھر کے۔ ایک تو میں نے لوگوں میں عام کر دی اور اگر دوسرے کو میں ظاہر کر دوں میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں نیریٹڈ ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں، اور وہ جو ہے وہ ایسی بات کر رہا ہے کہ اس تک کی جان خطرے میں ہے۔ مطلب اس تک کو پتہ ہے کہ میرا گلا کاٹ دیا جائے گا، اور کون کاٹیں گے؟ ظاہر سی بات ہے مسلمان ہی کاٹیں گے، صحابی ہی کاٹیں گے جو اس کے دور میں ہوں گے، یا تابعین کاٹیں گے۔ تابعین یعنی وہ لوگ جنہوں نے صحابیوں کے ٹائم میں اسلام ایکسیپٹ کرا ہے، اور صحابی یعنی وہ لوگ جو محمد کے ٹائم میں اسلام میں کنورٹ ہوئے تھے، انہوں نے محمد کو دیکھا تھا، اور تابعین وہ لوگ جنہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ابو ہریرہ کا حال ہے۔ تو اسلام کسی دوسرے شخص کو کیا فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ بولنے کی کیا آزادی دے گا، یا اپنی بات کو، اپنے نظریے کو رکھنے کی، کہ جو ایک سب سے زیادہ حدیث ہے جس سے روایت ہے اس کو کوئی آزادی نہیں دے رہا ہے۔ پھر اسی طرح خود محمد کو بھی پتا تھا کہ اس نے کیسے درندے پیدا کریں۔ اسلام میں آپ دیکھ لیں میوزک کیوں حرام ہے، کیونکہ میوزک جو ہے انسان کو ایک سکون کی طرف، ایک امن کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو ہے جو انسان کو محبت کی طرف لے جاتی ہے وہ اسلام میں حرام ہے۔ میوزک ہو، انٹرٹینمنٹ ہو، ہنسی مذاق ہو، یہ تمام چیزیں کیوں حرام ہیں؟ کیونکہ محمد چاہتے تھے کہ زبردستی ایک کمیونٹی کو پیسے سے بھی توڑ دو، پہلے تو کہ فائنینشلی توڑ دو، جنت کی حوروں کی لالچ دے کے، نماز پڑھا کے ان کو پڑھائی لکھائی ہر چیز سے دور رکھو، ان کو نالج سے، ان کو دنیاوی ترقی سے، تاکہ یہ جاہل قوم جو ہے جب کچھ ہوگا ہی نہیں تو مال کی لالچ میں کافروں کو مارے گی، کاٹے گی، لوٹے گی، اور اس کے بعد یہ قوم اتنی فرسٹریٹڈ ہوگی کہ بس اس کے دماغ پہ لڑائی جھگڑا ہی حاوی رہے گا، کہ جس مذہب میں ناچنا حرام ہو، میوزک حرام ہو، پارٹیز کرنا، برتھ ڈے منانا، یا کوئی بھی چیز جو انسان کو خوشی دیتی ہے وہ حرام ہو، تو انسان فرسٹریٹڈ ہی ہو جائے گا۔ اور خود محمد کو بھی پتا تھا کہ یہ لوگ دوسروں کو مارنے کے لیے جو میں نے تیار کرے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے لگیں، یہ جو درندے میں نے تیار کرے ہیں۔ اور وہی ہوا کہ صحیح البخاری کی حدیث 121 کہ زریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے خطبے کے وقت مجھ سے فرمایا، لوگوں کو خاموش کر دو۔ جب سب لوگ خاموش ہو گئے تو آپ نے فرمایا، میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کے کافر نہ بن جانا۔ یعنی یہ محمد جو آخری وارننگ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایک دوسرے کی گردن مار کے میرے بعد کافر نہ بن جانا، اور یہ ہوا۔ لاکھوں حاجیوں نے عثمان کو مار دیا، علی اور عائشہ آپس میں لڑ لیے، علی اور معاویہ آپس میں لڑ لیے، حسین کو مار دیا، حسن کو زہر دیا گیا، اور حسین کو بھی مسلمانوں ہی نے مارا، کسی کافر نے نہیں۔ اور اسلام کی ہمیشہ ہم دیکھ لیں تو آپس میں ہی جنگ چلتی رہی، اور مسلمان آج بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ مر بھی آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑ کے رہے ہیں۔ تو جو قوم اپنے والے کو اپنا نہیں سمجھ رہی ہے، کہ جو ایک خدا کو مانتا ہو، ایک کتاب کو مانتا ہو، اس کے ایک نبی کو مان رہا ہو، وہ قوم جب ایک دوسرے کو انسان نہیں ماننے کو تیار ہے تو کوئی دوسرا جو ان کے نظریوں سے ایک دم ہی الگ ہو، ایک دم ہی مختلف ہو، وہ اس کو کیسے انسان سمجھ لے گی؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پردے کی آیت جو ہے وہ کس طرح اتری۔ تو صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث 146، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پخانہ پیشاب کے لیے رات کو مناصے کی طرف جاتی تھیں جو ایک کھلا میدان تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے
کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے میں بٹھائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کی ایک بیوی سودا بنت زمعہ سودا بنت زمعہ جو ہیں حاجت کے لیے باہر نکلیں۔ وہ لمبے ڈیل ڈول والی عورت تھیں۔ حضرت عمر اس خیال سے کہ شاید پردے کا حکم نازل ہو جائے، ان کا پیچھا کرتے ہوئے گئے اور انہیں پکار کر کہا کہ اے سودا، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ اور تب اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کرا۔ مطلب نبی کی بیوی جو ہیں وہ ہگنے یا موتنے جا رہی ہیں، اور مسلمان جنہیں ایک ایگزامپل مانتے ہیں، ایک حضرت عمر کو مسلمان اپنا آئیڈل مانتے ہیں، شیعہ تو خیر انہیں کافر مانتے ہیں اور منافقوں کا سردار مانتے ہیں، بٹ یہ جو ہیں سنی، یہ تو انہیں ایک آئیڈل مانتے ہیں۔ وہ دیکھیں کہ وہ نبی کی بیوی کا ایسے موقع پہ پیچھا کر رہے ہیں اور اس طرح پردے کی آیت اتر رہی ہے، اور نبی سے زیادہ پردے کی پرواہ انہیں ہے۔ تو کل ملا کے زیادہ تر اسلام کی گھڑی ہوئی چیزیں آپ کو عمر کی ملیں گی، بہت ساری، کہ ہر چیز میں نبی کو یہ کوئی آئیڈیا دے رہے ہیں اور نبی سوچتے ہیں کہ چلو ایسا ہی کر دو، کیونکہ ان کی گنڈا گردی بہت تھی۔ اور اسلام میں جب بھی آپ ہسٹری پڑھیں گے تو سب سے زیادہ جو گنڈا گردی جو کرنے والا شخص ہے، اسی شخص کا کیریکٹر آپ کو ملے گا، کہ اس کو مار دیا، اس کو پیٹ دیا، اور ایک دم خوخار، لمبے قد والا، اونچا ہٹا کٹا، تو یہ اسی شخص کا جو ہے کیریکٹر ہے، اور مسلمان اس جاہل کو رول ماڈل مانتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی ایک بھی دماغ والا ہوتا تو حدیثوں کو جمع کر لیتا اور قرآن کو بھی نبی کے جیتے جی جمع کر لیتا، اور آج اسلام اتنے فرقوں میں نہیں ٹوٹا ہوتا۔ خیر، اسلام جو پردے کے نام پہ عورتوں پہ اتنا ظلم کر رہا ہے، اس میں اس طرح پردہ اترا۔ تو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ نیا چینل ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں اسے گرو کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے بھی بہت سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ میں آگے ویڈیوز بنا سکوں۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو میں جلدی بناؤں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، شب بخیر۔